والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان ذلک تخفیف من ربکم ورحمہ فمن اعتدی بعد ذلک فلہ عذاب علیم وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سید المرسلین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ البقرہ شریف اور اس کی آیت نمبر 178 اور 179، پارہ نمبر 2 اور اس کا رکوع نمبر 6۔ اس آیت پاک میں جو احکامات ذکر ہیں وہ زمانے کے اندر کچھ ایسے ان بیلنس کہہ لیں، بے ترتیب چیزیں تھیں جس کو توازن کے لیے اللہ رب العالمین نے حکم دیا، اور یہ معاملہ بڑا خاص ہے، اور یہ معاملہ ہے قتل کا۔ ظاہر ہے عرصہ دراز سے آپ بھی میں بھی اسی زمانے کے اندر رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، قتل ہوتے بھی ہیں، قتل کرتے بھی ہیں لوگ۔ تو اسلام ایک ایسا دین ہے کہ جس نے ہر معاملے کے اندر توازن بھی رکھنے کا حکم دیا اور رہنمائی بھی کی۔ اور آیت پاک کا شان نزول کچھ اس طرح ہے کہ زمانہ جاہلیت میں کچھ بے ترتیبی اس طرح کی تھی کہ اگر کوئی طاقتور قبیلہ اور دوسرے ان کے مد مقابل کوئی کمزور قبیلہ ہوتا، تو اگر کمزور قبیلے والے نے کوئی طاقتور قبیلے کا کوئی غلام قتل کیا ہوتا تو چونکہ طاقتور تھی اور جنگل کا قانون تھا، وہ طاقتور قبیلہ کیا کرتا، وہ کہتا کہ ہمارا انہوں نے غلام قتل کیا ہے، ہم غلام کے بدلے میں ان کا آزاد قتل کریں گے، اور وہ کر دیتے تھے۔ یا اسی طرح کوئی خاتون قتل ہو جاتی تو اس کے مقابلے میں وہ ان کا مرد قتل کرتے ہیں، یا کوئی ایک مرد قتل ہوتا تو وہ اس کے مقابلے میں ایک سے زیادہ 2 قتل کرتے ہیں۔ یہ عدم توازن تھا۔ اسلام کا حسن دیکھیے، ہر معاملے کے اندر اسلام نے اپنے ماننے والوں کو توازن برقرار رکھنے کا حکم دیا ہے۔ آپ جانتے ہیں اس وقت وہاں کے قبیلے اوس اور خزرج، بنو نذیر، بنو قریظ، بنی مخزوم، بنو سعد، اس طرح کے بڑے مشہور قبیلے تھے۔ تو یہی تو اس زمانے کے اندر بے ترتیبی تھی
کہ جس کا جو دھونس چلتی، طاقت چلتی، وہ کر دیتا تھا، توازن نہیں تھا۔ اور یہ بات مجھے کہنے دیجئے کہ بدقسمتی کا عالم یہ ہے کہ اس طرح کی جاہلیت کے اندر جو نقشہ تھا نا، وہ شاید آج بھی ہے۔ آپ نے بے شمار ایسے واقعات دیکھے ہوں گے۔ میں ایک سال ادھر تھا ایمن آباد کے اندر، رمضان شریف کے اندر غالباً کوئی 21واں روزہ تھا، تو اچانک مجھے ایک خبر ملی، کسی نے دیا، خبر دی کہ ایمن آباد میں جی وہ جو چوک ہے نا، تاج چوک اس کو کہتے ہیں، اس میں 3 بندے قتل ہو گئے۔ تو اس جنازے میں میں بھی گیا، تو مجھے وہاں جا کے پتہ چلا کہ اصل میں ہوا یہ ہے کہ ٹھیک 1 سال قبل پچھلے ماہ رمضان میں جن لوگوں نے آج قتل کیے ہیں، اس قبیلے کا ایک بندہ انہوں نے قتل کیا تھا۔ سمجھے؟ عدم توازن کا آپ کو نقشہ دکھا رہا ہوں۔ ایک قتل کیا تھا تو جواباً انہوں نے کتنے کیے؟ 3۔ کیا یہ توازن ہے؟ او بھائی، یہی تو جاہلیت کے دور کے اندر یہ نقشہ تھا، یہی تو بے ترتیبی وہاں تھی کہ کوئی کسی کا ایک قتل ہوتا تو جواباً وہ 2 مار دیتے، عورت قتل ہوتی وہ جواباً مرد قتل کر دیتے، غلام قتل ہوتا جواباً وہ آزاد قتل کرتے، یہی تو بے ترتیبی وہاں تھی۔ اب انہوں نے، اچھا ایک اور مسئلہ ہوتا ہے، قصاص دیکھیں نا، قصاص بدلہ لینا، 3 قسم کے لوگ قتل کرنے جائز ہے۔ کتنے؟ 3۔ ایک وہ جس نے ناجائز قتل کیا ہے قصاص کے طور پہ بدلے میں اسی کو، لیکن یہ نہیں کہ قتل کسی اور نے کیا ہے اور اس کے مقابلے میں اس کا خاندان ہی ختم کر دے۔ اس طرح کا بھی ایک واقعہ ہوا ساہیوال کے اندر، ایک گاؤں ہے 103، وہاں میرا کلاس فیلو وہاں پہ امام مسجد تھا، اس کے ہوتے ہوئے وہاں یہ واقعہ ہوا۔ ایک بچہ قتل ہوا، نوجوان تھا بچہ، تو جواباً اس کے والد نے 13 قتل کیے ایک ہی دن میں، 13 قتل کیے اس نے، اور یہ بہت اس وقت کا مشہور واقعہ ہوا۔ اب یہ توازن، تو 3 ایک تو قتل بھی اس سے ہی کیا جا سکتا ہے، دوسرے کو نہیں، اس کے بھائی کو نہیں، اس کے والد کو نہیں، اس کی والدہ کو نہیں، اس کی بہن کو نہیں، اس کے کسی رشتہ دار کو نہیں۔ مطلب اسلام نے توازن رکھا ہے کہ جس نے قصور کیا ہے سزا اسی کو ملے، دوسرے کو کیوں ملے بھائی؟ سمجھ رہے نا بات؟ دوسرا، جو شادی شدہ زانی ہو اسے سنسار کرنے کا حکم، وہ زانیہ ہو یا زانی ہو۔ تیسرا، جو اسلام سے پھر جائے، مرتد ہو جائے۔ آج کا مضمون بڑا سینسٹیو ہے، ذرا سمجھیں اس بات کو۔ تیسرا، کتنے شخص قتل کرنے جائز ہیں؟ 3۔ پہلا، جو ناجائز قتل کرے بدلے میں قصاص کے طور پہ اسے۔ دوسرا، جو زانی ہو، شادی شدہ ہو، یہ یاد رکھیں۔ اور تیسرا، جو مرتد ہو جائے، اسلام سے پھر جائے، اس کے علاوہ نہیں۔ دین موسوی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین کے اندر نا یہ حکم تھا کہ اگر کوئی شخص قتل ہو جاتا تو جواباً قتل ہی کرنا لازم تھا۔ اور دین عیسوی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کے اندر اگر کوئی قتل ہو جائے تو جواباً معاف کرنا ہی لازم تھا۔ اسلام نے جو اپنے ماننے والوں کو حکم دیا، اسلام کا حسن دیکھیے، اس آیت میں 3 چیزیں ذکر ہے۔
اسلام نے جو اپنے ماننے والوں کو وہ 3 راستے دیے، 3 آپشن دیے ہیں۔ اب جس آپشن کو چاہیں استعمال کر لیں۔ ایک آپشن ہے کہ قصاص، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، ایمان والو تم پہ فرض ہے علیکم القصاص، قصاص بدلہ، خون کے بدلے میں خون، فی القتلی قتل کے معاملے میں۔ یہ ایک راستہ ہے۔ دوسرا کیا ہے کہ اسے تم معاف کر سکتے ہو، اور تیسرا ہے اس کی دیت لے سکتے ہو۔ بات سمجھ آ رہی؟ لیکن اگر تم نے آپشن استعمال کرنا ہے قتل کا، قصاص کا، قتل کے بدلے میں قتل ہی کرنا ہے، تو سنو اسلام نے کیا توازن دیا ہے۔ فرمایا یاد رکھو، اگر تم نے یہ آپشن استعمال کرنا ہے قتل کے بدلے میں قتل ہی کرنا ہے، تو یہ نہیں کہ عدم توازن ہو جائے کہ قتل کسی اور نے کیا بدلے میں مار کسی اور کو دیا، یا قتل ایک ہوا جواباً 3 کر دو، یا قتل عورت ہوئی تو جواباً مرد کر دو، یا قتل غلام ہوا تو جواباً تم ان کا آزاد کر دو۔ یہ تو جواباً تم مجرم بن گئے، تم نے زیادتی کر لی۔ تو پھر حکم کیا ہے؟ فرمایا الحر بالحر، آزاد کے بدلے میں آزاد ہی ہوگا، والعبد بالعبد، اور غلام کے بدلے میں غلام ہی ہوگا، والانثی بالانثی، اور عورت کے بدلے میں عورت ہی ہوگی۔ کتنا حسن دیا ہے اسلام نے، کتنا توازن دیا ہے زمانے کا، نظام کا۔ دیکھیں نا، اسلام وہ ہے کہ جو ہر معاملے میں انسان کی رہنمائی کرتا ہے اور اصولوں پہ کرتا ہے۔ میں نے اس دن بھی عرض کیا تھا کہ یہ اجازت رکھے، اس وقت ہمارے ہاں بالکل عدم توازن ہو چکا ہے معاملہ۔ آپ عدالتوں کے چکر لگا لیں، عدالتوں میں دیکھ لیں، ظالم کو مظلوم ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے اور مظلوم کو ظالم ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے۔ ہوتا ہے ایسا کہ نہیں؟ جس کا حق ہے اس کو ملتا نہیں، جس کا نہیں ہے وہ چھین رہا ہے۔ او بھائی، زمانہ جاہلیت میں یہی کچھ تو تھا۔ قتل کے معاملات میں جا کے کیسوں کے دیکھ لیں، کتنی عدم توازن ہے کہ قتل کوئی اور ہوا تھا، جواب میں مار کوئی اور دیا۔ قتل کوئی ایک ہوا تھا، جواباً 3 قتلوں کے کیس چل رہے ہیں۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ کیوں جی؟ تو جاہلیت کا نقشہ کیا تھا؟ یہی تو تھا۔ اور یاد رکھیں، اس نظام کی بقا اور بالخصوص پاکستان کی بقا ایک ہی راستے میں ہے، ایک ہی نظام میں ہے، اور اس کا نام ہے نظام مصطفیٰ۔ یہ آپ اپنی زندگی میں اس طرف آ جائیں، اگلی نسلیں آ جائیں، اس سے اگلی نسلیں آ جائیں، یہ یاد رکھیں جب تک اسلام کے نظام سے ہم دور رہیں گے بد سے بدتر ہوتے جائیں گے، کیونکہ اس نظام کا متبادل کائنات میں، دھرتی میں کوئی ہے ہی نہیں۔ ہماری بقا، اس ملک کی بقا صرف ایک ہی نظام میں ہے۔ اگر چاہتے ہیں نا کہ یہاں خوشحالی ہو، یہاں توازن ہو، یہاں انصاف ہو، یہاں عدل ہو، یہاں ناجائز حق نہ چھینے جائیں، ڈاکے نہ ڈالے جائیں، تو پھر میرے بھائی اس کا ایک ہی راستہ ہے۔ کون سا نظام؟ نظام مصطفیٰ۔ شاید آپ کو جمعہ کی گفتگو یاد ہو، میں نے آپ کو 10 اصول بتائے تھے کہ قائد اسلامیہ کے لیے رہنما اصول کیا ہیں۔ میرے کریم آقا نے اصول امت کو دیے کون سے ہیں کہ یہ رہنما ہوتا ہے۔ اگر تو اس کے اوپر کوئی اترتا ہے یا کم از کم کوشش ہی کر رہا ہے، تو پھر اس کے ساتھ کھڑے ہونے چاہیے، پھر اس کا انتخاب کرنا چاہیے، پھر اس کو ووٹ دینے چاہیے۔ یہ فیصلہ آپ نے کرنا۔
نظر آپ نے رکھنی، پرکھ آپ نے کرنی۔ ہم تو قیامت کے دن یہ کہہ سکیں گے مالک ہم نے تو اپنی طرف سے کوشش کر لی تھی، آگے صلہ تو نے دے۔ بات سمجھ آ رہی؟ تو اسلام نے نظام دیکھے کیسا دیا، یہ ہے اسلام کا نظام۔ اللہ اکبر۔ آج کوئی کسی بڑے سے پوچھ سکتا ہے کہ تو نے اتنا مال کیوں اکٹھا کیا؟ یہ اسلام کا نظام ہی ہے کہ حضرت عمر سے پوچھا، کوئی ایک شخص کھڑا ہو کے سوال کر لیتا ہے، حضرت جو مال غنیمت تقسیم ہوا تھا، جو چادریں تقسیم ہوئی تھی، اس کا تو جبہ بن نہیں سکتا، آپ کا جبہ کیسے بن گیا؟ اور انہوں نے جواباً یہ نہیں کہا اس کی گردن اتار دو، اس کی جرت کیسے ہوئی حاکم وقت سے یہ سوال کرنے کی؟ کیا کہا کہ بھائی تیرا سوال ٹھیک ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ایک چادر میرے حصے میں آئی تھی، ایک میرے بیٹے عبداللہ ابن عمر کے حصے میں آئی تھی، تو اس نے مجھے دے دی اور میں نے دونوں ملا کے جبہ بنوا لیا۔ یہ ہے اس نے۔ تو اللہ کرے ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے۔ تو اس معاملے میں توازن دیکھیں، الحر بالحر، آزاد کے بدلے میں آزاد، والعبد بالعبد، غلام کے بدلے میں غلام، والانثى بالانثى، عورت کے بدلے میں عورت۔ یہ ایک آپشن ہے۔ دوسری آپشن کیا؟ فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف، اسے مجبور کر کے نہیں، اس کے اوپر پریشر ڈال کے نہیں۔ جو مقتول پارٹی ہے اس کے اوپر یہاں تو بلیک میل کر دیا جاتا ہے کہ اگر تم معاف نہیں کرو گے تو پھر تو یہ کر دیں گے، دوسروں کو بھی مار دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف، اگر تم نے اچھے طریقے سے ان سے معافی مانگی اور وہ اسے معاف کر دیں، یہ دوسری آپشن ہے۔ کیونکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین فرماتے ہیں کہ آقائے کائنات کے پاس اگر دو آپشن اکٹھے آ جاتے، دو اختیار اکٹھے ہوتے کہ یا آپ بدلہ لے لیں یا آپ معاف کر دیں، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ہمیشہ معاف فرما دیا کرتے تھے۔ فتح مکہ کا دن بھی آپ کے سامنے، آپ ایک مرتبہ آرام فرما رہے تھے تو تلوار درخت کے ساتھ لٹکا دی، کسی سفر میں جا رہے تھے، ایک یہودی آیا، اس نے آ کے تلوار اتاری اور لہرا کے کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بتائیں میری تلوار سے آپ کو کون بچائے گا؟ اور تیار ہو جائیں، میں حملہ کرنے لگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، چونکہ وہ اس پتہ تھا کہ تلوار میرے ہاتھ میں ہے، ان کے پاس تو اس وقت ہے کچھ نہیں اور کوئی دوسرا ہے کوئی نہیں جو بچا لے، تو کہا کہ کون بچائے گا؟ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، جہاں کوئی نہیں بچاتا میرا رب بچاتا ہے۔ آپ نے نگاہ اٹھائی اور جیسے اس کو دیکھا تو اس کے اوپر اتنی ہیبت طاری ہوئی کہ اس کا ہاتھ کانپنے لگا اور تلوار ہاتھ سے گر گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اٹھائی، فرمایا اب تو بتا۔ اس نے کہا جی اب میں تو مارا گیا، مجھے تو کوئی بچانے والا نہیں، میری تو گردن اتر گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہاتھ نیچے کر کے فرمایا، جا تجھے معاف کر دیا۔ بے بس سے بدلہ لینا میں محمد کا شیوا نہیں۔ تو دوسری آپشن کیا ہے؟ معاف کر دینا۔ اور جہاں اس طرح کے واقعات بھی ہوئے، اس طرح کے واقعات بھی، ایسے بھی حالات یا لوگ موجود ہیں جو اتنے بڑے سنگین معاملے میں، قتل جیسے معاملے میں بھی معاف کر دیتے، اس طرح کی مثالیں بھی ہیں۔ اور تیسری آپشن کیا ہے؟ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، اس کی دیت لی جا سکتی ہے، لینے والا لے سکتا ہے۔ اس کے مطلب ایک شخص ہے جو کمانے والا ہی وہی تھا، وہی مار دیا کسی نے، تو اب حالات حاضرہ کے مطابق اگر وہ اس کا تقاضا کریں دیت کا، یا درمیان میں کچھ ایسے لوگ آ جائیں کہ جو دیت دلوا دیں، تو دیت بھی لی جا سکتی ہے۔ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، لیکن وہ اچھائی کے ساتھ دی جائے۔
ایسا نہیں کہ دے کے پھر اس کو تانے دیں اس نے بیچ دیا، اس نے یہ کر لیا، اس نے قیمت لے لی، نہیں، اسلام نے یہ تیسرا آپشن دی۔ اور دیت کتنی ہے؟ 30,630 گرام چاندی، یا اس کے بدلے میں قیمت۔ میں نے ایک جگہ پہ پڑھا ہے کہ 2023 اور 24 کے لیے جو پاکستان کے اندر دیت مقرر ہے وہ ہے 67,57,902 روپے۔ یہ دیت کی قیمت ہے اس وقت 2024 کے اندر۔ تو 3 آپشن ہیں اس معاملے میں۔ پہلا کیا ہے؟ قتل کے بدلے میں قتل، لیکن توازن ہو کہ جو قتل کرنے والا قاتل ہے اسی کو قتل کیا جا سکتا ہے، بدلے میں کسی اور کو نہیں، یا اس سے زیادہ نہیں۔ دوسرا آپشن کیا ہے؟ اسے معاف کیا جا سکتا ہے۔ اور تیسرا کیا ہے؟ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، ساتھ بھلائی کے اس کی دیت دی جا سکتی ہے۔ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ، اللہ فرماتا ہے یہ تمہارے رب کی طرف سے یہ نرمی ہے اور اس کی رحمت ہے۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اس کے بعد جو پھر حد سے بڑھے، پھر بھی ناجائز کرے، تو یاد رکھو پھر دنیا کے اندر تو اس کے لیے پکڑ ہے ہی ہے، فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ، قیامت کے دن بھی اس کے لیے دردناک عذاب۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، عقل مند لوگوں کے لیے اس قصاص کے اندر بھی حیات ہے، یعنی جہاں اس نے ظلم کیا تھا جواباً وہ قتل ہو گیا، کم از کم یہاں جو جرم کیا تھا اس کا بدلہ یہیں چکا دیا، آگے پھر وہ پاک چلا گیا۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اس قصاص میں بھی تمہاری حیات ہے، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اللہ رب العالمین ہمیں اسلام کی دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور اس جیسے برے اعمال سے اللہ رب العالمین ہم سب کو، اس قوم کو محفوظ فرمائے۔ اللہ کرے ایسا کوئی وقت آئے نہ، ایسا کوئی برا وقت آئے نہ، برداشت کریں، تحمل کریں۔ بہت سارے ایسے واقعات ہیں جہاں وقتی جوش آیا، تیش آئی، تیس نیس کر دیے، پھر ساری زندگی پچھتاوا، پھر ساری زندگی وہ روتے رہتے ہیں کاش ہم یہ نہ کرتے، کاش یہ نہ۔ تو سب سے پہلے تو بردباری، تحمل کریں، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ صلی اللہ علیہ محمد وبارک وسلم۔